السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بلا شبہ نیکوکاروں کو اللہ کی رضا، قرب اور محبت حاصل ہوتی ہے، تاہم گناہ گاروں سے بھی اللہ نے اپنے قرآن میں محبت کا انوکھا انداز اپنایا ہے۔ آئیے آیات قرآنیہ کے تناظر میں گناہ گاروں سے اللہ کے اس پیار بھرے اسلوب سے اپنی امیدوں کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ عنوان گفتگو ہے اللہ کا گنہگار بندوں سے محبت کا انوکھا انداز۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک میں اللہ سب گناہ بخش دیتا ہوں، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل اس آیت قرآنیہ میں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ارشاد فرمایا، اے میرے گناہ گار بندو۔ یہ پیار بھرا خطاب نیکوکاروں سے نہیں بلکہ نافرمانوں سے ہے، ان سے جو نفس یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکم سے نافرمانی کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ گناہ گاروں کو اپنے بندے کہہ کر مخاطب کیا تاکہ بارے گناہ سے پہلے ہی لرزہ بر اندام بندے مزید دل گرفتہ نہ ہوں کہ شاید ہماری کوتاہیوں پر گرفت ہونے والی ہے۔ پیار بھرے اسلوب سے جب گناہ گاروں کی ڈھارس بندھی اور اپنے رب کی جانب متوجہ ہوئے تو پھر اگلی بات کہی۔ گنہگار متوجہ ہوئے تو انہیں مژدہ جاں فضا سنایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ تم اللہ کی رحمت سے اپنے گناہوں کی زیادتی کے باعث مایوس ہو تو سنو، تمہارے گناہ اگرچہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں تو بھی میری رحمت کی وسعت اس قدر ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کل کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ساری دنیا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب گناہ گار ہوں اور کسی کے پاس ایک سجدہ، ایک نیکی بھی نہ ہو تو ساری مخلوق کے گناہ معاف کر کے بھی میرے خزانہ رحمت میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے پر پانی حاصل کر لینے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی خطا اور بھول چوک ہو تو میرے در پہ نادم ہو کر سر بسجود ہو جاؤ اور میری رحمت سے اپنا دامن بھر لو۔ گناہ گاروں نے جب اللہ کی رحمت کی وسعت جان لی اور گناہوں کی سزاؤں پر معافی ملنے کی امید پیدا ہوئی تو عرض کی کہ مولا، ہم تو سر تپا گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے کون کون سے گناہ معاف فرمائے گا؟ ہمارے صغیرہ گناہوں کی فہرست بھی لمبی ہے اور کبیرہ گناہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ تو مالک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے معافی کے طلبگارو، تم مایوس کیوں ہو؟ میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو اپنی چادر رحمت میں ڈھانپنے کو تیار ہوں، بس تم میرے در پر ندامت کے آنسو لے کر آؤ تو صحیح، اپنے کیے پر پچھتاؤ تو صحیح، تمہاری توبہ پر میرا دریائے رحمت تمہارے دامن میں لگے ہر گناہ کو دھو ڈالے گا۔ اور بالفاظ میاں محمد بخش، رحمت دا دریا الہی وگدا ہر دم تیرا، چے کر بخشیں ایک قطرہ مینوں،
کم بن جاندہ میرا۔ ناظرین، گنہگار کی توبہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر روئے زمین پر سارے متقی ہوں تو مجھے اپنی عزت کی قسم میں پسند کروں گا ساری مخلوق کو مٹا کر ایسی مخلوق لاؤں جس میں کچھ گناہ گار بھی ہوں، جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں۔ گویا اللہ کو متقیوں کے سجدوں سے زیادہ گناہ گاروں کے آنسوؤں سے پیار ہے، اور نادم ہو کر اپنے در پر آنے والوں پر میرا رب خوش کتنا ہوتا ہے، اس حدیث قدسی سے جانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسافر کا لک و دک صحرا میں سامان خورد و نوش سے لدا ہوا سواری والا تنہا اونٹ گم ہو جائے، تلاش بسیار پر بھی جب نہ ملے تو وہ بندہ زندگی سے مایوس ہو کر موت کے انتظار میں بیٹھ جائے، تب اسے اونگ آ جائے اور پھر آنکھ کھلنے پر اچانک اسے اس کا وہ گم شدہ اونٹ ما سامان خورد و نوش کے مل جائے۔ اس وقت اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حواس باختگی کے عالم میں کہہ دے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یہ بندہ جس قدر خوش ہوگا، اللہ کو گناہ گار کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے آیت قرآنیہ کے آخری حصہ میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم، یقیناً میں اللہ تو ہوں ہی گناہ معاف کرنے والا مہربان، یعنی مغفرت طلب کرنے والے کو مغفرت تو دیتا ہی ہوں، مگر توبہ کرنے والے پر مہربان اتنا کہ مغفرت کے بعد اسے ایسا کر دیتا ہوں جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ناظرین، زیر عنوان آیت قرآنیہ کا آغاز لفظ کل کہ اے محبوب آپ فرما دیں سے ہوا ہے۔ بلا شبہ قرآن کا ہر لفظ لفظ ہدایت ہے، تو پھر لا محالہ لفظ کل پر بھی غور کی ضرورت ہے۔ علماء و مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس آیت کے شروع میں یہ لفظ ہو وہاں ہدایت کا ایک منفرد پہلو ضرور ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جس آیت یا سورت کے شروع میں لفظ کل لگا ہے وہاں لفظ کل کا آیت کے معنی اور شان نزول سے منسلک اور منسوب الگ الگ مفہوم ہے۔ زیر عنوان آیت قرآنیہ میں لفظ کل کی تفسیر جو علماء بیان کرتے ہیں وہ انتہائی قابل غور، قابل توجہ اور قابل عمل ہے۔ اگلی نشست یعنی حصہ دوم میں مذکورہ آیت قرآنیہ پر مزید گفتگو لفظ کل کے تناظر میں کریں گے انشاءاللہ۔